السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں تلاش حق چینل میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں اس وقت محترم و مکرم شیخ محمد یونس صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے میں نے آج 2 سوال کرنے ہیں۔ ایک میں نے اپنے خواب کا ان سے پوچھنا ہے کہ میرے دل میں جو خلش ہے وہ ابھی صاف نہیں ہوئی، کیونکہ آج صبح میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ مسجد کے دروازے پر مجھے 2-3 آدمی ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلاں جگہ ڈگری کالج کا جیسے نام لیا ہے کہ کچھ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی سوال کرنا ہے کہ امام مہدی کی بیعت کی تھی؟ یہ میں خواب میں کہہ رہا ہوں، اور پھر مجھے خواب میں یہ یاد آ جاتا ہے کہ آج تک تو یہ سنتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھے گا، لیکن میرے منہ سے یہ نکلا ہے کہ امام مہدی کی بیعت نہیں کی ابھی تک، یعنی کہ حیرانی کی حالت میں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس کی کوئی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے یا زمانے کی یہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا۔ دوسرے میں شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی پیش خبری دی ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں ہر صدی میں مجدد آتے رہے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں جو ہے تجدید دین کے لیے صوفیاء اور ولی اللہ اور مجددین آتے رہے ہیں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قرآن اور حدیث کے علاوہ بزرگوں نے بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی عوام کے لیے کوئی پیشگوئی کی ہے جس سے معلوم ہو کہ انہوں نے بھی یہ پیش خبری دی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنی خواب کا بھی ذکر اس میں کر دیا ہے، جی تو اسی طرح مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب کا ایک کشف کا انہوں نے ذکر کیا، جی اور مجھے یہ بتایا کہ حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب نے فرمایا کہ مجھے کشف میں ایک دفعہ یہ بتایا گیا کہ جب انسان فوت ہوگا تو اس کو جب اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہونا شروع ہوگا تو اس حساب کتاب میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں جی آپ نے وہ تبلیغ بھی اسلام کی اشاعت کے لیے کوئی تبلیغ بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ اچھا نمبر 1 یہ سوال ہوگا، اچھا اور نمبر 2 یہ بھی سوال ہوگا کہ پھر اس کے بعد آپ نے مالی قربانی بھی کی ہے کہ نہیں کی۔ اچھا تو یہ آپ کے جو خواب تھا اس کا بھی اس طرف کو رخ ہوتا ہے کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے تو ظاہر ہے اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگ وہ بیعت کر کے، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ بھائی وہ کہ تم جب اس کو میرا سلام کہو اس کی تو بیعت اس کے پھر ضروری ہے، بیعت کرو، بیعت ضروری کرنی ہے۔ ضروری ہے۔ تو دوسرے شیخ صاحب، مجھے بھی اب دماغ میں یہ پڑی بات کہ امام مہدی کی بیعت کی ہے، وہ ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں۔ وہ تو امام مہدی نے بھی تو نماز کے قیام کے لیے کیا۔ وہ نماز کے لیے کہتے ہیں، اور سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ احمدی کوئی ہو بے نمازی نہیں ہونا ہاں ہوتا۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ تو تو نماز ضروری ہے۔ میں آج ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ایک آپ کے جو صحابی تھے پیر سراج الحق خان صاحب، ہاں تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اچھا کہ حضرت وہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں آپ کے گھر میں بھی آپ کے پاس رہے اور آپ کی خدمت میں متعین رہے، تو وہ کہتے ہیں
اچھا کہ بھائی اور دنیا کا جو کام بھی ہو جائے، ہو جائے، ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، ہاں لیکن آپ کے گھر میں نماز با جماعت ہوتی تھی۔ نماز باز، اچھا کہتے ہیں یا تو انہوں نے مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھنی ہے، اچھا اور اگر خدا نخواستہ وہ بیمار ہیں، اچھا مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، ہاں تو پھر ان کا دوسرا کام زندگی میں یہ تھا کہ انہوں نے با جماعت نماز گھر میں ادا کرنی ہے، باقی گھر والے اہل خانہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے، اور آپ ان کے امام ہوتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پھر نماز کے لیے نماز کے کہا، لیے، نماز کے لیے کہا، تو نماز اس لیے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زبان ہاں، مبارک سے لفظ نکلے کہ ہاں، انسان سے نماز کا حساب حساب ہوگا۔ ہوگا، تو اس کے بعد آپ نے جو سوال اٹھایا کہ بھئی جو سابقہ بزرگان بزرگان ہیں، مجددین گزرے ہیں ان میں سے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو حدیث جو بنیادی حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث علی ھذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ من یجدد لھا دینھا، اچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے طور پر ہے کہ وہ اس نے فرمایا کہ وہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو ضرور مبعوث کرے گا۔ اچھا تو اس مجدد کے لفظی مطلب ہوتا ہے تجدید کرنے والا، دین کی تجدید، دین کی تجدید کرنے والا۔ تو دین کی تجدید یہی ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کریں، تربیت، کہ جو قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق ان کو احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بتائے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ ان کو بتائے۔ تبلیغ اس کو کہتے ہیں، اور تبلیغ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اشاعت جو ہے اسلام کی اشاعت بھی کرے۔ شام کی ساتھ، تو اس سلسلے میں پھر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 صدیاں، 13 صدیوں میں 13 مجددین بھیجے، بلکہ جب 13 ایک کتاب چھپی ہے مجددین یا پتہ نہیں ایک صرف مجدد ہی اس کا نام ہے، تو وہ اس کتاب میں 13 مجددین کے نام بھی باقاعدہ لکھے گئے ہیں اچھا کہ ہر صدی میں مجدد آیا ہے۔ بالکل، تو جب وہ 13 مجددین کے انہوں نے نام لکھ دیے تو آخر پھر جو چونکہ لوگ ابھی امام مہدی کو مان نہیں رہے تھے، تو جماعت احمدیہ نے تو مان لیا، تو انہوں نے پھر آگے سے یہ سوال آخر پہ لکھ دیا کہ پھر 14ویں صدی کا مجدد کدھر گیا، مجدد کہاں ہے؟ مجدد کہاں ہے؟ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آنا ہی آنا ہے۔ مجدد آنا ہی آنا۔ تو اس سلسلے میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لسٹ میں، تو سب سے پہلے یہ سید احمد سرہندی کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے اچھا کہ ایک صدی کے وہ بھی مجدد تھے، اچھا تو انہوں نے بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اچھا پیشگوئی کی ہے اچھا کہ وہ جب آئیں گے تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام محمدیت ہے، ہاں وہ پھر جب 14ویں صدی آئے گی اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ محمدیت کا نام پھر احمدیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس کے ماننے والوں کی جو جماعت ہوگی، اچھا اچھا ان کا محمدیت کا جو نام ہے وہ احمدیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ یہ صحیح سرہندی صاحب نے، یہ سرہندی صاحب کے وہ پیش گوئی یہ ہے۔ تو بڑی زبردست، ہاں جی، تو اسی طرح دوسرا یعنی احمدیت کا نام بتا دیا انہوں نے، نام بتا دیا کہ باقاعدہ، احمدی ہوں گے اس وقت، ہوں گے۔ ہاں اچھا، دوسرا پھر یہ کہ حضرت نعمت اللہ ولی جو ہے ہاں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے ہاں کہ الف ہے میم دال میں بھی نم، ہاں، کہ الف مجھے میم احمد، احمد، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ احمد رسول اللہ جی کو جو ہے وہ ایک امام مہدی کا نام بتایا گیا ہے اچھا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد ہوگا، ہاں جی، اچھا تو اس احمد کے نام سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وہ کہاں پر ہے۔ تو جب ہم سورۃ الصف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے علاوہ میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور مثلا سید گلاب شاہ صاحب جو ہیں ہاں، انہوں نے بھی یہ پیشگوئی کی تھی، سائیں گلاب شاہ، سائیں گلاب شاہ۔ بالکل، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ یہ امت اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ بالکل ہاں جی، بالکل، اسی طرح بہت سارے بزرگوں نے یعنی یہ پیشگوئیاں کی ہیں، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام نے، کہ مہدی کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا، کیونکہ امت بگڑ چکی تھی، کیونکہ امت جو ہے اس میں رسومات اور بدعات اور شرک میں شرک، ظاہر الفساد و فی البر والبحر کا وقت ہو چکا تھا۔ وقت ہو چکا، وہ زمانے کی ضرورت سے کہ امام مہدی علیہ السلام آ کے
شریعت کو قائم کریں اور دین اسلام کی تجدید کریں۔ تجدید کریں۔ تو سورت اللہ تعالیٰ سورت الصف میں اب فرماتا ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، چلیں حضرت اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہے اس آیت سے ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول بنی ہیں، اسرائیل کے رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو وہ تبلیغ کرتے رہے، امت محمدیہ کے نہیں، امت محمدیہ کے نہیں، ٹھیک۔ کیونکہ ان کو ان کی تو انجیل ہے، انجیل تو انہوں نے اپنی تعلیم دینی ہے، ہوں تو ان کے تو